دین است حسین دی پناہ حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ ہم اس مبارک محفل میں تشریف رکھتے ہیں۔ یقیناً اس محفل نور میں رحمت و نور کی چماچم برسات ہو رہی ہے، اور آپ ہم رحمت و انوار کی بارش میں نہا رہے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں اہل بیت نبوت کی محبت، ان کا عشق، ان کی دیوانگی پیدا فرمائے، اور ہم تمام عاشقان امام حسین علیہ جدہ وعلیہ السلام کو سرکار امام حسین علیہ جدہ وعلیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کسی بھی باپ کا اس کے بیٹے کے لیے جو تحفہ ہے اچھا ادب سکھانے سے بہتر نہیں۔ یعنی کوئی بھی باپ اپنے بچوں کے لیے جو تحفے تحائف لاتے ہیں، ان تمام تحفے تحائف سے بڑھ کر تحفہ، اچھا اور بہتر تحفہ، بہترین ادب سکھانا ہے۔ اس لیے آپ کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی بہترین تربیت کریں، انہیں دین سکھائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سکھائیں، حضور کے اصحاب کی محبت سکھائیں، اہل بیت کا ادب سکھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو بروز قیامت اس کے متعلق ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کیوں نہیں سکھایا۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھتے جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں، اپنی شہزادیوں، اپنے نواسوں کی تربیت کس طور پر فرمائی، اور حضور کے طرز عمل کو اپنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ بھی اپنے بچوں، اپنی بچیوں کی اسی نہج پر تربیت کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری شہزادی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ایسے پیار کے ساتھ آپ کی اور اپنے تمام شہزادیوں، نواسوں اور سب کی ایسے پاک انداز میں تربیت فرمائی ہے، ایسے بہترین انداز میں تربیت فرمائی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مشہور ہے، آپ اپنے شہزادوں کو رات کے وقت سلا کر کے اپنے مولا کی عبادت میں لگ جایا کرتی تھی، اور اپنے مولا کی عبادت ایسی خوش دلی کے ساتھ، ایسے خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا فرماتی تھی کہ بعض دفعہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتی، رات ختم ہو جاتی تھی، آپ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ آج مسلمان خود ہی نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کی تعلیم اپنے بچوں کو کیسے دیں گے؟ ہم حسین والے ہیں تو حسینیت صرف سبیل پلانا، ان کے نام کی محفل رکھنا یا حسین کے نام کا نعرہ لگا دینا، صرف یہی حسینیت نہیں ہے۔ بے شک یہ اچھے کام ہیں، لیکن امام حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی پیش کی، وہ مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ دینا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا تھا۔ اسی لیے سرکار امام پاک نے سجدے میں سر کٹوا لیا لیکن سجدہ نہیں چھوڑا۔ تو ہم سچے حسینی اس وقت کہے جائیں گے جب ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تعلیم دیں، انہیں نماز سکھائیں، نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائیں۔ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر پیار فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، وفی روایت یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما اذاها۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اب بہت سارے محققین اور بہت سارے علماء جن کا یہ ماننا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی خواتین پیدا ہوئی، تمام عورتوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنیتو الا ترضین انک سیدۃ نساء العالمین، اے بیٹی کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو آپ نے عرض کیا، ابا حضور پھر حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تلک سیدۃ نساء عالمیہا، حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت علامہ ابو یوسف نبہانی علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا کہ بہت سارے محققین جن میں حضرت امام جلال الدین سیوطی، امام بدر الدین زرکشی، علامہ تقی الدین مقریزی وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ عالم کی تمام عورتوں سے افضل حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔
اور حضرت امام ابو داؤد سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں یا حضرت مریم افضل ہیں، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا ہے، اپنے جسم نازنین کا حصہ ارشاد فرمایا ہے، تو میں کائنات میں کسی کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے بہتر نہیں کہہ سکتا۔ یعنی جب میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا جگر پارا ارشاد فرمایا، تو میں حضور کے جگر پارے سے، حضور کے جسم اقدس کے حصے سے کائنات کے کسی فرد کو، کائنات کی کسی عورت کو بھی افضل اور بہتر نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام اہل سنت بریلی کی سرزمین سے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اجلا آرا پیلا کو سلام، اجلا آرا پیلا کو سلام۔ اور میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے کی کس پاک انداز میں تربیت فرمائی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح آپ نے پردہ فرمایا کہ آپ کے چہرے کو نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے، آپ کو کسی غیر محرم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کی نظر آپ پر کبھی بھی نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کے مجلس میں سوال فرمایا کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش ہیں۔ مولائے کائنات محفل سے اٹھے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا ہے، اس کا کیا جواب دوں؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ نہ اس نے کسی غیر مرد کو کبھی دیکھا ہو، نہ کسی غیر مرد نے اس کو دیکھا ہو، یہ عورت کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا پاکیزہ انداز ہے، ایسا پردہ ہے کہ کسی غیر مرد کی نظریں کبھی سیدہ پاک پر نہیں پڑی، نہ آپ نے اپنی نظروں سے کسی غیر مرد کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بھی اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو سیدہ پاک فاطمہ زہرا جیسا پردہ کرنے کا حکم دینا چاہیے، وہی پردہ کرنے کا انداز سکھانا چاہیے۔ اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو باپردہ بناتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو باپردہ بنائیں گے تو انشاءاللہ پردے کی برکتیں حاصل ہوں گی، بے حیائی کا جنازہ نکل جائے گا، ہماری بچیاں محفوظ رہیں گی، ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی، اور انہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا صدقہ ملے گا، ان
کی زندگی میں اللہ خوشحالی پیدا فرما دے گا، تکلیفوں کو مولا تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنا سکھاتے رہنا چاہیے۔ آئیے ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کس پاک انداز میں ہے کہ آپ کے پردے کو رب تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت کے دن میدان محشر بپا ہوگا اور اس وقت لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، سب کے گزرنے کا انداز الگ الگ ہوگا، سب الگ الگ انداز میں پل صراط میں آئیں گے، پل صراط سے گزریں گے۔ میدان محشر میں لوگوں کا ورود ہوگا، آنے کا انداز، جانے کا انداز، چلنے کا انداز لوگوں کا مختلف ہوگا، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد آپ کے قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں ہوگی، تو اس وقت باطن عرش سے ایک منادی ندا دے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ ابنۃ محمد علی الصراط۔ اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ گویا میرا رب بھی میدان محشر میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا یہ اہتمام فرمائے گا۔ اسی لیے تو میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت نے بریلی کی سرزمین سے مچل کر ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ خجلہ آرہ عفت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے پہلے راز کی بات کیا کرتے تھے، میرے سرکار کا یہ طریقہ آخر تک باقی تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں۔ آپ کے چلنے کا انداز پیارے آقا کے چلنے کے انداز کی طرح ہے، سرکار دو حق دو جہاں کی طرح چلتی ہوئی حضرت فاطمہ آئی ہیں، میرے آقا کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ سرکار اعظم حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے آقا نے آپ کے کان میں پھر کوئی بات کہی ہے تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے سوال کیا کہ میرے آقا نے آپ کے کان میں کیا ارشاد فرمایا کہ آپ رونے لگی؟ پھر سرکار نے کچھ ارشاد فرمایا تو آپ ہنسنے لگی، آخر کیا بات تھی جس بات کو سن کر کے آپ پہلے رونے لگی بعد میں آپ ہنسنے لگی؟ حضرت سیدہ پاک نے جواب دیا یہ راز کی بات ہے، میرے والد کا راز ہے، میں اس راز کو کسی پر افشا نہیں کر سکتی، کسی سے بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے، سرکار اس تارے پانی کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ نے پھر حضرت فاطمہ زہرا سے کہا کہ میرا تم پر جو حق ہے کہ میں ام المومنین ہوں، تمہاری ماں ہوں، تو اس ماں ہونے کا جو حق میں
تم پر رکھتی ہوں، اس حق کا واسطہ دے کر کے پوچھتی ہوں، اب تو بتا دو کہ پیارے آقا نے تم سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جس ارشاد کو سن کر کے پہلے رونے لگی، پھر سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا کے ارشاد کو سن کر کے ہنسنے لگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ اب تیرے بابا کے دن کم رہ گئے ہیں، اب تھوڑے دن اس دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد مجھے اپنے رب کے حضور تشریف لے جانا ہے۔ فرماتی ہیں جب ابا حضور نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں اپنے والد محترم کی جدائی کے غم میں رو پڑی، لیکن پھر میرے آقا نے میرے کانوں میں ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ اس کائنات اور میری اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے آ کر کے مجھ سے ملے گا وہ تو ہوگی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب والد محترم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ اکبر! تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد میں حضرت فاطمہ زہرا کی مختصر حیات رہی، تقریباً 6 مہینہ تک آپ کا حیات رہی، لیکن کبھی کسی نے آپ کے وصال پرملال کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کو روتے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا والد ماجد کی جدائی میں آنسو بہاتی رہی ہیں۔ کس قدر پیار کرتی ہیں حضرت فاطمہ زہرا، اللہ کے نبی سے ملاحظہ فرماتے چلیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جنگ میں تشریف لے گئے اور ایک عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا جب واپس مدینہ تشریف لائے، اللہ کے گھر گئے، وہاں نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد میرے آقا سب سے پہلے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، سرکار کا دستور تھا، سرکار جب کسی سفر پر جایا کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنی خواتین ازواج مطہرات سے ملاقات کیا کرتے تھے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اور جب میرے آقا کسی سفر سے واپس آیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت اور شکرانے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے آقا پہلے اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز ادا فرمانے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ سیدہ پاک فاطمہ زہرا والد محترم کے استقبال کے لیے تشریف لائی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا کو دیکھا، سرکار کا پیران اقدس پرانا ہے، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ریشائے مبارکہ پر غبار نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت جب سیدہ پاک نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار کو چومنے لگتی ہیں، سرکار کی پیشانی کو بوسہ دے رہی ہیں، سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی ہیں، اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی بتاؤ تم رو کیوں رہی ہو؟ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی مشقت دیکھ کر کے مجھے رونا آ رہا ہے، جس میں یہ پھٹا پرانا لباس ہے، کس قدر آپ مشقت جھیل رہے ہیں دین اسلام کے تبلیغ کے خاطر۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے والد محترم کو میرے رب نے ایسا مقدس دین دے کر کے بھیجا ہے کہ جو دین انشاءاللہ وہاں تک پہنچ کر کے رہے گا جہاں تک چاند کی چاندنی پہنچتی ہے، جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے، وہاں تک تیرے نبی کو، تیرے بابا کو رب نے جو دین دیا ہے یہ دین بھی وہاں تک ضرور پہنچ کر رہے گا۔ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر میرے آقا سے بہت پیار فرماتی ہیں، اور اللہ کے نبی بھی اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ آؤ ذرا ملاحظہ فرماتے چلو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت
حضرت عمران سے فرماتے ہیں عمران میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے، کیا عیادت کو نہ چلو گے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ضرور عیادت کو چلوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمران کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی سیدہ پاک کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان اندر تشریف لے آئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، اس لیے تم اچھے طریقے سے پردہ کر لو۔ حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس جو میری چادر تھی سرکار اس سے جسم تو چھپا لیا ہے لیکن سر کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر اقدس اندر پھینکی اور ارشاد فرمایا بیٹی اب اس چادر سے اپنا سر چھپا لو، اپنا چہرہ ڈھانپ لو۔ اللہ اکبر، اس کے بعد میرے آقا گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا اندر تشریف لے گئے تو سرکار نے فرمایا بیٹی بتاؤ کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے ڈبل تکلیف ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹی وہ ڈبل تکلیف کیا ہے؟ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایک تکلیف تو اس بات کی ہے کہ بیمار ہوں اور دوسری تکلیف اس بات کی ہے کہ یا رسول اللہ 3 دن ہو گیا ہے آپ کی شہزادی نے کچھ کھایا نہیں ہے، جو کچھ کھانے کا سامان تھا وہ بیٹوں کو میں نے بنا کر کے کھلا دیا ہے، خود 3 دن سے بھوکے ہوں، پانی پی کر کے گزارا کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ میرے آقا اپنے کرتہ اقدس کے دامن کو اٹھاتے ہیں، شکم ناز کو دکھاتے ہیں تو سرکار کے شکم ناز پر پتھر بدے ہوئے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں بیٹی اگر 3 دن سے تو نے کچھ نہیں کھایا ہے، تجھے معلوم ہے میں اپنے رب کا محبوب نبی ہوں، میں مختار کائنات ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے پیٹ پر بھی پتھر بدے ہوئے ہیں۔ اے بیٹی 3 دن ہو گیا ہے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی خوش ہو جا کہ میں نے تیری شادی ایسے مبارک جوان کے ساتھ کر دی ہے جو جوان دنیا میں بھی سردار ہے اور یہی جوان آخرت میں بھی سردار بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان اقدس میں ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی سے ملاقات کی غرض سے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ سرکار جب گھر کے اندر تشریف لے گئے تو کیا ملاحظہ فرماتے ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا نماز کی ادائیگی میں لگی ہوئی ہیں، نماز ادا کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بیٹی کے جسم میں بڑی کمزوری ہے، بڑا ذوق اور بڑی نقاہت ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئی انہوں نے اللہ کے نبی کا ادب احترام کیا، سلام کیا، میرے آقا نے سلام کا جواب دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی ذرا یہ بتاؤ کہ یہ ذوق و نقاہت آخر کیوں ہے؟ آپ کا جسم اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہیں ابا جان 3 دن ہو گیا ہے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، فاقے پر فاقہ کر رہی ہوں، علی جو کچھ لائے تھے اس کی روٹیاں بنا کر بچوں کو کھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ اپنا غم اپنی تکلیف ایک انسان برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کی تکلیف برداشت کر دینا یہ صاحب اولاد کے اوپر نہایت تکلیف دہ کام ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا سید عالم اپنی شہزادی کو بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ روتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں اٹھا لیے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم قاضی الحاجہ کافر القضا مشفعی کا لا تجی فاطمہ ابنت محمد۔ اللہ اکبر، میرے سرکار اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ، اے میرے مالک، تو لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ آج
تیرا نبی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مجھ محمد کی بیٹی کو آج کے بعد سے بھوک کی تکلیف کبھی ستائے نہیں۔ میرے آقا کی دعا کی برکت ہے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں اس کے پاس سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھوک کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بھوک نے کبھی آپ کو ستایا نہیں ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے آقا سید عالم سے بڑھ کر اس کائنات میں نہ کوئی مستجاب الدعوات پیدا ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت ارشاد فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ ایک بار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات سے کہا کہ مجھے انار کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فاتح خیبر تشریف لے گئے، ایک انار خرید کر کے جب گھر آنے لگے، راستے میں ایک سائل نے سوال کر دیا، مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ہیں، کوئی سوال کرے اور سوالی کو رد کر دیا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کے پاس صرف ایک انار تھا، وہ انار اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیا اور خود خالی ہاتھ اپنے گھر تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ زہرا کے سامنے ہوئے تو چہرہ اترا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے آپ نے انار خریدا ہوگا، کسی سائل نے سوال کر دیا ہوگا، اللہ کے نام پر آپ نے اس انار کو صدقہ کر دیا ہوگا، آپ خوش ہو جائیں، انار کھا کر کے مجھے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی خوشی آپ کے صدقہ کر دینے پر مل رہی ہے۔ اللہ اکبر! تھوڑا ٹائم گزرا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، مولا کائنات دروازہ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے مولا علی، آپ کے لیے اللہ کے نبی نے یہ انار بھیجا ہے۔ حضرت علی وہ انار لے لیتے ہیں اور گننا شروع فرما دیتے ہیں، کل 9 انار تھے۔ مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، یہ 9 انار ہیں، میرے نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک انار چھپا رکھا تھا، نکال کر کے جھولی میں ڈال دیا، ارشاد فرمایا، علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا ایک چھپا کر کے کہ دیکھوں تجھے پتا چلتا ہے کہ نہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، سلمان میں نے اپنے رب کے نام پر ایک انار خیرات کی ہے، صدقہ کیا ہے، اور میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو اس کے مثل 10 نیکیاں اور 10 چیزیں عطا فرماؤں گا۔ اس لیے مجھے اس رزاق مطلق کی رزاقیت پر پورا بھروسہ تھا کہ علی نے ایک خیرات کیا ہے تو میرا مولا علی کو 9 انار نہیں، ایک کے بدلے پورے 10 انار عنایت فرما دے گا۔ تین ہجری رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شکم سے آپ کے پہلے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے، علی اس شہزادے کا نام رکھو۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس شہزادے کا نام آپ تجویز فرمائیں، آپ رکھیں، کیونکہ سرکار بڑے ہیں نا۔ آج ہمارا دستور بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام کسی بڑے سے رکھوانا چاہتے ہیں،
تو حضرت علی نے بھی عرض کیا سرکار آپ نام رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس شہزادے کا نام میں وہ رکھوں گا جو اللہ ارشاد فرمائے گا، یعنی میں اپنی مرضی سے شہزادے کا نام نہیں رکھوں گا، جو اللہ بتائے گا میں وہی نام اپنے شہزادے کا رکھوں گا۔ سید الملائکہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اس شہزادے کا نام حضرت ہارون کے شہزادے شبر کے نام پر رکھیے، جس کا عربی میں معنی حسن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہزادے کا نام حسن رکھا، اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس نام کا نام، اس شہزادے کا نام حسن رکھا گیا۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات آپ کے ذہن و فکر کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی رب تعالیٰ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ کائنات میں میرے آقا کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اگر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے امام حسن کا نام تجویز فرماتے اور اپنی طرف سے امام حسن کا نام حسن رکھ دیتے یا کوئی اور پیارا سا نام رکھ دیتے، پھر بھی حضرت امام حسن کی فضیلت کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ نام تو پیارے آقا کی بارگاہ سے ملا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معظم ہے، کائنات میں جس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ نے اپنے نواسے کا نام خود نہیں رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل ساری کائنات کو یہ فکر دے رہا ہے۔ اے لوگوں سنو، اگر میں اپنے نواسے کا نام خود سے رکھ دیتا تو دنیا یہ کہتی کہ نانا اپنے نواسے کا نام رکھا کرتا ہے، تو اگر مصطفیٰ کریم نے اپنے نواسوں کا نام رکھ دیا ہے، اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اس میں کمال کی بات کیا ہے؟ اس میں خوبی کی بات کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نانا ہیں اور امام حسن نواسے ہیں۔ نانا نواسے کا نام رکھا کرتا ہے، باپ بیٹے کا نام رکھا کرتا ہے، ماں بیٹی کا نام رکھا کرتی ہے، استاد شاگرد کا نام رکھا کرتا ہے، پیر اپنے مرید اور ان کے بچوں کا نام رکھا کرتا ہے۔ تو اگر نانا ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے اپنے نواسے کا نام رکھ دیا ہے تو اس میں کمال کی بات کیا ہے؟ اسی لیے میرے آقا نے خود سے نہیں رکھا اور نہ رکھ کر کے کائنات والوں کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا والوں دیکھو، اور نواسے ہوتے ہیں جن کا نام ان کے نانا رکھا کرتے ہیں، یہ میرا نواسا ہے جس کی شان یہ ہے کہ ان کا نام نانا نہیں خالق کائنات خود رکھ رہا ہے، جس کا نام بھی خالق کائنات رکھ رہا ہے، وہ شہزادہ کیسی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین کو جو آپ کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں اپنا شہزادہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شہزادہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی صورت بھی ان شہزادوں کو عطا فرما دی۔ کہتے سبحان اللہ۔ پیارے آقا کی سیرت و صورت بھی ان شہزادوں کو عطا فرما دی ہے۔ اگر میں ایک بات کہوں کہ بتائیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا، کیا جواب دیں گے؟ نہیں نا۔ حضور کا سایہ تھا؟ نہیں۔ کوئی ڈاؤٹ ہے تو زور سے بولیے نا۔ حضور کا سایہ تھا؟ نہیں، حضور کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضور کا سایہ معدوم نہیں تھا، حضور کا سایہ تھا، آپ کو تعجب لگے گا، یہ تو نئی بات ہے۔ اب تک یہ سنتے آئے حضور کا سایہ نہیں تھا، آپ کہہ رہے سایہ تھا، میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہتا۔ میں کون ہوں کہنے والا؟ میں نہیں کہتا۔ اس نے کہا ہے جو اپنے وقت کا مفتی اعظم ہے، اس نے کہا ہے جو
اپنے وقت کا فقیہ بے بدل ہے، اس نے کہا ہے جو اپنے وقت کا مفسر اعظم ہے، اس نے کہا ہے جو اپنے وقت کا مجدد اعظم ہے، بریلی کا تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت جن کے علم و فضل کو دیکھ کر ساری دنیا عرب و عجم کے علماء نے آپ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا ہے، اور عرب کے علماء نے بسط نیاز عرض کیا ہے کہ اے اعلیٰ حضرت اگر آپ نہ آئے ہوتے تو ان مسائل کی گتھیاں سلجھتی نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، وہ اعلیٰ حضرت جس اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال کو دیکھ کر دنیا زبان حال سے یہ کہنے پر مجبور ہو گئی وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنے گھر کی بات نہیں کی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اپنے من کی بات نہیں کی، اپنی مرضی کی بات نہیں کی، بلکہ اعلیٰ حضرت وہی کہہ رہے ہیں جو داماد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت وہی کہہ رہے ہیں جو حضرت علی شیر خدا کہہ رہے ہیں، جو فاتح خیبر کہہ رہے ہیں، جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ سنو مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اصبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اصبح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذلك۔ حضرت علی کہتے ہیں امام حسن حضور کے سینے سے لے کر اوپر حصے کے بہت مشابہ ہیں، اور امام حسین سرکار کے سینے کے نیچے کے حصے کے بہت مشابہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نظر جب حضور کی اس حدیث پر پڑی ہے، مولا کائنات کے اس فرمان پر پڑی ہے، تو بریلی کا امام بریلی کی سرزمین سے مچل اٹھا اور ارشاد فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ وہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ امام الانبیاء کا سایہ معدوم نہیں تھا، حضور کا سایہ موجود ہے، لیکن اے کائنات والو جس سائے کے بارے میں علماء اہل سنت نے بتایا ہے کہ حضور کا نہیں تھا، وہ کون سا سایہ ہے؟ جس طرح کا آپ کا ہمارا سایہ ہوتا ہے، زمین پر گرا پڑا دکھائی دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ حضور کا سایہ اس طرح رب تعالیٰ نے نہیں پیدا فرمایا تھا، اس طرح رب تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا۔ ہاں حضور کا سایہ معدوم نہیں تھا، تو حضور کا سایہ جب ہمارے سائے کی طرح زمین پر گرا پڑا نہیں تھا، تو اللہ نے سایہ مصطفیٰ کس طرح پیدا فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے حضور کا سایہ میرے رب نے بنایا ہے، لیکن حضور کا سایہ دیکھنے کے لیے زمین دیکھنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کا سایہ دیکھنا ہے۔ امام حسن کو دیکھو، امام حسین کو دیکھو، حسنین کی صورت میں اللہ نے محبوب کا سایہ پیدا فرما دیا ہے۔ حسنین کی صورت دیکھو مصطفیٰ کی صورت یاد آتی ہے، حسنین کی سیرت دیکھو مصطفیٰ کی سیرت یاد آتی ہے۔ کیسے عظیم ہے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت امام حسن آتے ہیں، سرکار سجدے کی حالت میں ہیں، آپ پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، سرکار انہیں اتارا نہیں کرتے تھے، وہ خود سے اتر جایا کرتے تھے، سرکار رکوع کی حالت میں ہوتے تھے، وہ آپ کے پشت پر آ کر کے سوار ہو جاتے، میرے سرکار اتارا نہیں کرتے تھے، خود سے اتر جایا کرتے تھے، میرے سرکار رکوع کی حالت میں ہوتے تھے، اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا کرتے تھے کہ سرکار کے پیروں کے درمیان سے امام حسن گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی سرکار امام حسن مصطفیٰ علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جسے اللہ کے نبی نے اپنے شان و
پر اٹھا رکھا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں اس شہزادے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس شہزادے سے محبت فرما، اور جو اس شہزادے سے محبت فرمائے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرماتے رہنا۔ گویا اے حسینیوں اپنی مقدر پر ناز کرو، اگر تمہارے ہمارے دل میں امام حسن و حسین کی محبت ہے تو میرے آقا کی اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہم سے محبت فرمانے لگے گا، اللہ پاک بھی ہم سے پیار فرمانے لگے گا۔ سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، میرے آقا کے پائے ناز کا کوئی جواب نہیں۔ سرکار اگر امام حسن مجتبی کو اپنے پائے ناز پر بٹھا لیتے پھر بھی حضرت امام حسن کے شخصیت کا، ان کی عظمت کا کوئی جواب نہیں رہتا، مگر میرے آقا نے آپ کو اپنے پائے ناز پر نہیں اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے۔ یہی میرے آقا کے پائے ناز ہیں۔ شب معراج سرکار آرام فرما ہے، سید الملائکہ حاضر خدمت ہیں، اللہ کا حکم ہو رہا ہے اے سید الملائکہ اپنی کافوری آنکھیں میرے محبوب کے تلوں پر مس کرو، تمہاری کافوری آنکھوں کے ٹھنڈک میرے مصطفیٰ کے پائے ناز کو لگے گی تو میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ آواز دے کر بیدار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سید الملائکہ میرے آقا کے تلووں پر اپنی کافوری آنکھیں رگڑ رہے ہیں، آپ رگڑتے ہیں مصطفیٰ بیدار ہو جاتے ہیں اور سید الملائکہ کی معراج ہو جاتی ہے۔ گویا سید الملائکہ کی معراج مصطفیٰ کے تلووں پر اپنی پلکیں اپنی آنکھیں ملنے پر حاصل ہو رہی ہیں۔ جس مصطفیٰ کے پائے ناز کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ سید الملائکہ اپنی آنکھیں ملیں اور ان کی معراج ہو جائے، اگر اس مصطفیٰ نے اپنے پاؤں میں بھی امام حسن کو بٹھا لیا ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم کائنات میں امام حسن کا کوئی جواب، ان کا کوئی ثانی، ان کا کوئی مثل موجود نہیں تھا، کوئی آپ کی طرح نہیں ملتا، مگر میرے آقا نے قدموں میں نہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے بتا دیا اے کائنات والو دیکھ لو میرے قدموں میں سید الملائکہ کی معراج ہو، لیکن میرے شہزادے کی عظمت سمجھ لو میں نے اپنے قدموں میں نہیں شہزادے کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہے، تو پھر حسن کی عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہی حسن مجتبی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے 25 مرتبہ پیدل چل کر کے حج ادا فرمایا، حالانکہ اعلیٰ قسم کی سواری آپ کے پاس موجود ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی آپ سواری پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک بار آپ پیدل ہی تشریف لے جا رہے تھے، پاؤں میں ورم آ گیا، خادموں نے عرض کیا سرکار سواری پر سوار ہو جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو آگے جہاں ہم مقام کریں گے، جہاں ٹھہریں گے، وہاں ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، تم جانا اس سے تھوڑا سا تیل خرید کر کے لے آنا۔ جب مقام پر پہنچے وہاں پڑاؤ کیا تو ایک حبشی نظر آیا۔ امام حسن نے اپنے خادم سے کہا اسی کے بارے میں نے بتایا تھا۔ اب وہ خادم جاتا ہے، اس حبشی سے کہتا ہے کہ مجھے آپ تھوڑا سا تیل دے دیجئے۔ اس حبشی غلام نے کہا کہ آپ تیل کس کے خاطر خرید رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں امام حسن مجتبی کے لیے تیل خرید رہا ہوں۔ اس حبشی غلام نے کہا کہ پھر پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساتھ میں لے چلو، میں ان کے پاس چلنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کا غلام ہوں۔ وہ حبشی غلام امام حسن مجتبی کے پاس آیا، عرض کرنے لگا سرکار میں تیل کی قیمت آپ سے نہیں لوں گا، بس آپ سے گزارش ہے، میری عورت حمل سے ہے، سرکار دعا فرما دیں کہ ایک صحیح سالم بچہ پیدا ہو جائے، آسانی کے ساتھ ولادت ہو جائے۔ حضرت امام حسن مجتبی کے دعاؤں کی برکت دیکھیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جا اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ تیرا لڑکا ہمارا وفادار ہوگا، اس کے سینے میں ہماری محبت موجود ہوگی۔ حضرت امام حسن مجتبی کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس
حبشی کو صحیح سالم اور نارمل طریقے سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما دیا ہے، یہی حسن مجتبیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن زبیر کے ساتھ ساتھ سفر فرما رہے ہیں، ایک جگہ ایسی جگہ پر پڑاؤ کیا گیا جس نخلستان میں کھجور کے درخت لگے تھے، لیکن کھجور کی کسی درخت پر کوئی پھل نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابن زبیر نے عرض کیا کاش اس نخلستان کے درختوں پر کھجور موجود ہوتے اور ہم ان کھجوروں کو تناول کرتے، ہم ان کھجوروں کو کھاتے۔ حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری خواہش ہے، تم کھجوروں کو کھانا چاہتے ہو؟ حضرت ابن زبیر نے عرض کیا سرکار ضرور میری خواہش ہے، میں کھجوروں کو تناول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے زیر لب کچھ ارشاد فرمایا، کسی نے آپ کی بات کو سنا نہیں، لیکن اچانک ایک درخت بارآور ہو گیا، اس پر کھجور لگ گئے اور اس کے بعد میں اس کھجور کو لوگوں نے چنا، اس کھجور کو توڑا اور اسے تناول بھی فرمایا۔ ان کا شتربان بولا اللہ کی قسم یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے، اتنے جلدی کسی کی دعا سے میں نے کسی درخت پر پھل آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مگر امام حسن مجتبیٰ نے پلٹ کر کے جواب دیا، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ جادو نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے شہزادے کی دعا کی برکت ہے۔ ادھر دعا کی، ادھر اللہ نے اپنے محبوب کے شہزادے کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سید عالم منبر پر جلوہ فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی مجمع کو دیکھتے تھے، کبھی حضرت امام حسن کو دیکھا کرتے تھے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میرا یہ شہزادہ سردار ہے اور ان قریب میرا رب تعالی میرے اس شہزادے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر مصالحت فرما دے گا، دو گروہوں کے اندر صلح پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا یہ فرمان پاک حرف بحرف صحیح ہوا۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا اسی کے عین مطابق جب حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مولا علی شیر خدا کی جگہ پر حضرت امام حسن خلیفہ بن بیٹھے اور کوفہ کی سرزمین پر حضرت امیر معاویہ تشریف لاتے ہیں، تو اس کے بعد 3 شرطوں پر آپ نے خلافت ان کے حوالے کر دیا۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے متعلق حجاز، عراق اور کوفہ وغیرہ کے لوگوں سے کوئی تعارض، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کیا جائے گا، اور ابھی حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، مگر ان کے انتقال کے بعد میں حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفۃ المسلمین بنائے جائیں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ذمہ جو دیون ہیں، جو قرض ہیں، ان کی ادائیگی حضرت امیر معاویہ کریں گے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں شرطوں کو قبول کر لیا تو آپ نے خلافت ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اس طرح میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کے اندر صلح ہو جاتی ہے، کسی طرح کی خوریزی کی اور کسی طرح کی لڑائی کا سامنا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ بعد میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ اے امام حسن آپ پھر سے خلافت کے دعوے دار ہیں، آپ پھر سے خلافت چاہتے ہیں، آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیا جب لوگوں کے سر میری مٹھی میں تھے اس وقت میں نے خلافت کی خواہش نہیں کی، اللہ و رسول کی رضا کے لیے میں نے خلافت کو ٹھکرا دیا اور چھوڑ دیا ہے۔
उस वक्त अगर मैं चाहता तो अरबों को किसी से भी लड़ने का हुक्म देता, वो लड़ जाते। जब मैंने उस वक्त अल्लाह की रजा के लिए खिलाफत को छोड़ दिया है तो अब दुनिया वाले चाहे जितनी कोशिश कर लें, जिस चीज को मैंने रब की रजा के लिए छोड़ दिया है, लोगों को खुश करने के लिए, उस खिलाफत को हरगिज़ हासिल नहीं कर सकता हो। अल्लाह अकबर। सरकार इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए प्यारे आका का फरमान और मेरे आका का गोया ये मौजज़ा साबित हो रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बड़ी निराली है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा को जालिमों ने बाद में जहर दिया है और 5 मरतबा आपको जहर दिया गया, जहर हलाहल दिया गया। पहले खजूर में जहर मिला करके दिया गया, आपने चंद खजूरें खाई तो बेताब हो गए, जहर की वजह से आप तड़पने लगे। सुबह तक, रात तक आप ऐसे ही बेचैनी के आलम में रहे। सुबह हुई तो प्यारे आका के रोजे पर हाजिर हुए, सरकार के रोजे पर हाजिरी थी। मेरे आका के रोजे पाक कर हाजिरी की बरकत से सारा जहर का असर काफूर हो जाता है। दूसरी मर्तबा शहद में मिलाकर जहर दिया गया, हजरत इमाम हसन ने उसे पिया है तो आप बेचैन बेताब हो जाते हैं। लेकिन सुबह के वक्त आकाए रहमत के मज़ार अनवर पर हाजिर होते हैं तो फिर हाजिरी की बरकत से जहर का असर दूर हो जाता है। इस तरह 5 मरतबा आपको जहर हलाहल दिया गया। 6ठे मरतबा हीरे की कली पिसी हुई आपकी सुराही में डाली गई, उसका पानी पीते ही ऐसा महसूस हुआ कि नाक से सीने तक पूरा कट गया है। अल्लाह अकबर। फौरन ही उल्टी चालू हो गई और फौरन ही इस हाल में शुरू हो गया, अतड़ियों और आंतों के हिस्से और जिगर के टुकड़े कट कट करके गिरने लगे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए हजरत इमाम हसन की बारगाह में हाजिर हुए हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे भैया जान, आप बता दीजिए जहर आपको किसने दिया है? हजरत इमाम हसन ने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो तुम उसे कत्ल कर दोगे। आपने इरशाद फरमाया, जरूर मैं जहर देने वाले को कत्ल कर दूंगा। हजरत इमाम हसन मुज्तबा इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स के बारे में मेरा गुमान है, अगर यकीनन उसी ने मुझे जहर दिया है तो मेरा रब मुंतकिम हकीकी है, वो बेहतर बदला लेने वाला है, वो मेरे कातिल से बेहतरीन बदला ले लेगा। लेकिन जिस शख्स के बारे में मेरा गुमान है, अगर उसने जहर नहीं दिया होगा तो मैं ऐसे शख्स का नाम नहीं ले सकता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन से मालूम नहीं है। जरा कुर्बान जाएं हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान पर। इस हाले कब्दी लाहिक है, जागनी का वक्त है, सख्त तकलीफ में मुब्तला है, मगर इसके बावजूद अदलो इंसाफ का बादशाह तारीख के सफहात में अदलो इंसाफ की ना मिटने वाले सफहात को रकम फरमा रहा है और उसकी एहतियात इस बात की इजाजत नहीं देती है कि जिसके बारे में गुमान है उसका नाम तक जबान से लिया जा सके। अल्लाह अकबर। इसी हाल में हजरत इमाम हसन मुज्तबा अपने रब को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग आपकी अहलिया मुहतरमा की तरफ जहर खुरानी की निस्बत करते हैं और कहते हैं आपको आपकी अहलिया मुहतरमा ने जहर दिया था। माज़अल्लाह। हजरत इमाम हसन मुज्तबा की अहलिया पर इस तरह की तोहमत लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये बहुत बड़े जुरात के काम है। ऐसा मालूम होता है कि ये खारजियों की साजिश है। उन्होंने ये झूठा वाकया कर करके अवाम अहले सुन्नत खवासे अहले सुन्नत के दरमियान फैला दिया है और ये कहना शुरू किया है हजरत इमाम हसन मुज्तबा को उनकी अहलिया ने जहर पिलाया था। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों बताओ, किसी वाक़ये की तहकीक और तफ्तीश उस जमाने में जिस कदर हो सकती है उसके बाद उस तरह तहकीक नहीं की जा सकती है। उस वक्त जो लोग मौजूद थे, जिस तरह वो लोग तहकीक कर सकते थे, मालूम कर सकते थे, जानकारी हासिल कर सकते थे कि आपको जहर किसने दिया है, बाद में उसकी तहकीक उस तौर पर नहीं की जा सकती है। तो मुझे कहने दिया जाए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने भाई से पूछ रहे हैं कि भैया बताइए जहर किसने दिया है। इसका मतलब है हजरत इमाम हुसैन को भी नहीं मालूम है कि मेरे भाई को जहर किसने दिया
دیا جب حضرت امام حسین کو نہیں معلوم. اور تاریخ شاہد ہے کہ کبھی بھی آپ کے کسی امام حسن کے شہزادے یا آپ کے پوتے یا خاندان کے کسی بھی معزز شخص کو ان کی حیات میں اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا تھا. جب ان کو نہیں معلوم ہوا حالانکہ وہ اس وقت موجود تھے تو آج اس بات کی تحقیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ آج بڑے دعوے کے ساتھ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ آپ کو زہر آپ کی اہلیہ نے دیا تھا؟ اس لیے یہ کہنا اور ماننا ہوگا کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ آپ کی اہلیہ پر تہمت لگایا کرتے ہیں. سچ یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی نے جس سے بھی آپ نے شادی کیا ہے بہت ساری خواتین کو شادی کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد طلاق دے دیا ہے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ وہ ساری زندگی اس کے بعد میں بیٹھی رہی، کسی اور سے نکاح نہیں کیا ہے. امام حسن کی محبت میں وارفتہ اپنی زندگی کو گزار دیا ہے، ان کی یاد میں اپنی زندگی کو گزار دیا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے حضرت امام حسن مجتبی کی اہلیہ کو آپ سے بے انتہا پیار تھا، بے انتہا محبت تھا. تو جو آپ کی اہلیہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں وہ ہرگز آپ کو زہر نہیں پلا سکتی ہیں. جنہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں وہ اہل سنت سے نہیں، وہ خارجی ہیں جو آپ کی اہلیہ پر یہ الزام لگاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اللہ رب العزت حضرت امام حسن کو شہادت جہری عطا فرمائے گا اور امام حسن کو شہادت سری عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالی نے حضرت امام حسین کو ایسی شہادت جہری عطا فرمائی ہے کہ آپ کا قاتل بھی زمانہ جانتا ہے، آپ پر پانی کس نے بند کیا ہے زمانہ جانتا ہے. ایسا کھلا ہوا معاملہ ہے کہ سارا زمانہ جان رہا ہے. اور امام حسن کی شہادت سری ہے، شہادت ایسی پوشیدہ ہے کہ آپ کے قاتل کا پتہ نہ آپ کے زمانے میں لگ سکا، نہ آج پتہ لگا ہے، نہ صبح قیامت تک اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسن مجتبی کو زہر کس نے دیا تھا. اللہ اکبر. بہرحال حضرت امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام نے نہایت شان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ اپنے مقام و مرتبہ پر فائز ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کی تعریف کرتے ہوئے بارگاہ ناز میں خراج صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حسن مجتبی سید الاصفیاء، حسن مجتبی سید الاصفیاء، حسن مجتبی سید الاصفیاء، راکی بے دوش عزت لاکھوں سلام، راکی بے دوش عزت لاکھوں سلام، شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی عصمت لاکھوں سلام، چاشنی عصمت لاکھوں سلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.